نے جو کہا وہ ذرا لکھ دے دے۔ حضرت علی نے کہا کہ عمر کیا بات ہے؟ حضرت علی بھی بیٹھ گئے، حضرت عبداللہ بھی بیٹھ گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بابا علی نے اشارے سے کہا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے، اور امت کی ماں، جنت کی صاحبزادی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، حسین کی اماں جان پردے کے پیچھے سن رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دہرایا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ عمر بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ بیٹی آپ بتاؤ کیا بات ہے؟ تو حضرت عبداللہ عمر فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ کہ میں اور حسین اور مدینے کے کچھ بچے کھیل رہے تھے، اور کھیل کھیل میں ہم حسین سے ناراض ہو گئے، تو ہم نے ایسے ہی کہہ دیا ہم خلیفہ کے بیٹے ہیں۔ تو حسین نے ہم کو جواب میں یوں کہہ دیا جاؤ جاؤ تم ہمارے بابا کے غلام ہو، نانا کے غلام ہو، کیا خلافت، کیسی خلافت، سب کچھ ہمارا، ہمارے بابا اور نانا کا۔ تو یہ بات سن کر پھر ہم ناراض ہو کر، غصہ ہو کر بابا کے پاس پہنچے، عمر کے پاس، اور سارا حال سنایا، اور بابا پھر ہمیں آپ کے پاس لائے۔ یہ حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا امیر المومنین معاف کر دے، یہ بچے ہیں، اس کے بدل ہم معافی مانگتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور رونے لگے اور کہنے لگے نہیں علی، ایسی کوئی بات نہیں، حسین نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ کہا ہے، حقیقت ہے، منبر بھی آپ کا ہے، خلافت بھی آپ کی ہے، نانا بھی آپ کے ہیں، ہم تو آپ کے غلام ہیں۔ بس یہ بات ہے کہ آج حسین سے لکھوا دیں، جو کہا ہے وہ تحریر کروا دیں، تاکہ عمر قبر میں لے کر اس تحریر کو جائے اور اللہ پوچھے یا اللہ کے محبوب پوچھے کیا لایا ہے، تو عمر کہہ دے حسین کی لکھی ہوئی تحریر لایا ہے۔ ایک عشق کا، خوف الہی کا ایک ماحول چھا گیا، سب رونے لگے، اور عمر بار بار روتے جاتے اور کہتے علی مہربانی کرے حسین سے کہے لکھ کے دے دے، لکھ کے دے دے، اور تحریر کروائی، اور آپ نے حکم دیا اپنے خاندان والوں کو، اپنے ساتھیوں کو جو سارے کے سارے صحابی تھے، کہ یاد رکھنا جب میرا وصال ہو جائے تو یہ دونوں تحریر میرے پاس میرے کفن میں رکھ دینا، اللہ پوچھے گا کیا لایا ہے تو کہوں گا تیرے نبی کے نواسے کی تحریر لایا ہو، اس نے لکھ کے دیا ہے کہ یہ غلام ہے ہمارے بابا کے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد۔
نور الانوار وسر الاسرار وشید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوف الہی اور عشق رسول سرکار کے دل میں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خوب کٹ کٹ کر اللہ نے بھر دیا تھا، کیونکہ یہ نبی کی دعا تھی، یہ امام الانبیاء کی دعا تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ اسلام کے لیے اور میرے لیے 2 عمر میں سے 1 عمر عطا کر دے۔ اور یہ دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اللہ نے قبول فرمائے۔ اب دیکھیے ایک نوجوان کی گریہ زاری دیکھ کر آپ بھی رونے لگے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا کہ اندر سے ایک جوان کی گریہ ہوا زاری ایسی تھی کہ جیسے جگر پھٹ جائے گا، اس قدر گریہ زاری کر رہا تھا، رو رہا تھا کہ مجھے بھی اس کے رونے سے رونا آ گیا۔ پھر میں نے اس جوان کا ہاتھ پکڑا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جانے کی اجازت مانگی۔ اندر سے اجازت ملی، جوان کو لے کر میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جوان سے کہ تم کیوں رو رہے ہو اور تمہارے رونے سے عمر رو رہے ہیں؟ تو وہ جوان نے عرض کیا میں اپنے گناہ کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اس جوان نے عرض کیا میں اپنے گناہ کی وجہ سے رو رہا ہوں اور رب جل جلال کی اللہ کی ناراضگی کے لیے رو رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کوئی شرک کیا ہے؟ کہا نہیں، میں نے شرک نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے کسی کا ناحق قتل کیا ہے؟ تو اس جوان نے کیا کہ نہیں، میں نے ناحق کسی کا قتل بھی نہیں کیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گناہ 7 آسمان زمین اور پہاڑ کے برابر ہو تب بھی اللہ اپنی رحمت سے تجھے بخش دے گا۔ وہ نوجوان بولا نہیں نہیں یا رسول اللہ، میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ اس جوان نے عرض کی میرا گناہ بڑا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے عرش الہی؟ تو اس نے کہا نہیں نہیں، میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر نبیوں کے امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی ذات بڑی ہے؟ پھر اس جوان نے کہا ہاں، اللہ رب جل جلال کی ذات بڑی ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ ظلم عظیم کو رب عظیم کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے اپنا گناہ بتاؤ۔ اس نوجوان نے عرض کیا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتی ہوئے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، بتاؤ۔ اس جوان نے عرض کیا کہ میں 7 سال سے کفن چوری کرنے کا کام کرتا ہوں اور ایک انصار کی ایک لڑکی کل فوت ہو گئی تو میں اس کا کفن چرانے جا پہنچا۔ میں نے قبر کھود کر کفن لے لیا اور چل پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھ پر شیطان حاوی غالب آ گیا
اور میں اس وقت الٹے پیر یعنی واپس آیا اور لڑکی کا کفن نکال کر میں نے اس سے بدکاری یعنی گناہ کیا۔ پھر ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ لڑکی قبر سے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے جوان، خدا تجھے غارت کرے، تجھے اس نگاہ بان کا خوف نہیں آیا اور مظلوم کے ظالم سے اس کا حق دلاتا ہے۔ تو نے مردوں کی جماعت میں مجھے برہنہ ننگا کر دیا، اور پھر تو نے میرے جسم سے وہ حرکت کی، خدا تجھے ناپاک کر دے اور خدا تجھے بخشے نہیں۔ تو نے مجھے مردوں کی جماعت سے برہنہ ننگا کر دیا اور دربار خداوندی میں ناپاک کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ جلال میں آ گئے اور کہا، دور ہو جا بدبخت، تو نار جہنم کا مستحق ہے، ایسا گناہ کیا۔ وہ جوان وہاں سے روتا ہوا اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہوا نکل گیا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غصے ہو گئے۔ آپ نے کہا، یا رسول اللہ، اجازت ہو تو قتل کر دو۔ آپ نے کہا نہیں، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ وہ جوان وہاں سے چلا، استغفار پڑھتا ہوا نکل گیا۔ جب اس کی حالت 40 دن گزر گئی، 40 دن کے بعد ایک دن اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے محمد و آدم و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کے رب، اگر تو نے میرے گناہ کو بخش دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچا دے، اگر میرے گناہ معاف نہیں کیے تو تو آگ بھیج دے اور مجھے جلا دے جہنم میں، اور عذاب دے کر میرا قصہ تمام کر دے۔ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتا اور کہتا، اے محمد، آدم، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کے رب، میرے گناہ کو معاف کر دے، اور وہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں تک پہنچا دے، یا آگ بھیج دے اور مجھے جلا دے۔ اور روتا، چیختا، چلاتا، اور یہ حالت اس کی 40 دن ہو گئے اور دن گزرتے رہے۔ ایک دن فجر کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے، مخلوق کو تم نے پیدا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے اور تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر کہا، رب نے کہا ہے کہ رزق تم دیتے ہو؟ تو کہا، نہیں، اللہ دیتا ہے مجھے اور تمام مخلوق کو، جاندار کو، جانور کو۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے میرے حبیب، میں نے اس نوجوان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اے میرے حبیب، میں نے اس جوان کی توبہ قبول کر لی ہے، بس اب اپنے پیاروں کو، ساتھیوں کو بھیجو اور اسے خبر دو کہ اللہ نے تیری توبہ قبول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر صبح سویرے سب کو سنائی اور ان کو لینے کے لیے حضرت عمر فاروق، حضرت طلحہ، حضرت علی کو بھیجا کہ وہ مدینے کی باہر پہاڑیوں میں تلاش کرے، کسی پہاڑی سے اسے مل جائے تو اسے لے کر آئے۔ اب تلاش کر رہے تھے، ایک پہاڑی کی طرف گئے تو ایک بکری چرانے والا چرواہا اس کو پوچھا کہ یہاں کہیں کوئی انسان کو دیکھا ہے؟ تو وہ بکری چرانے والا چرواہا نے فرمایا کہ ہاں، کہا کہ ہاں وہ ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اندر سے آج کتنے دن ہو گئے ہیں رونے کی آواز آتی ہے، اور کبھی کبھی ایک جوان ہے، کبھی کبھی پہاڑی کے اندر سے نکل کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کبھی مدینے کی طرف دیکھتا ہے اور آہو پکار کرتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ، یا رسول اللہ، میرے گناہ معاف کر دے، مجھے بخش دے، مجھے بخشوا دے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اس پہاڑی میں وہی ہونا چاہیے۔ حضرت عمر، حضرت طلحہ، حضرت علی گئے، دیکھا تو وہ سجدے کی حالت میں تھا۔ تینوں صحابہ رسول نے، رسول اللہ کے یاروں نے اس کے کندھے کو ہلایا اور کہا، دیکھا اس نے تو حضور کے تینوں صحابی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو کہا کہ آپ یہاں؟ تو تینوں صحابی نے پھر اس کو کھڑا کیا، کپڑے اس کے ٹھیک کیے اور کہا ہاں ہم یہاں، اور ہم یہاں اللہ کے حکم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آئے ہیں، اور تیرے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ وہ وہیں چیخنے لگا، چلانے لگا، شور کرنے لگا۔ وہ تینوں صحابیوں نے روکا اور کہا کہ اب تھوڑا صبر بھی کر اور چل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، وہی نازل ہوئی ہے، اللہ نے تیرے گناہ کو بخش دیا ہے، بخش دیا ہے۔ وہ چیختا چلاتا پہاڑی سے نیچے اترا، کبھی مدینے کی طرف دیکھ کر کہا یا رسول اللہ، میرے گناہ معاف ہو، میرے گناہ معاف ہو گئے، اور کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے اللہ، تو نے میرے گناہ کو بخش دیا۔ یہ تینوں صحابی اس کا ہاتھ پکڑ کر مدینے کی طرف لا رہے تھے۔ جب آئے تو نماز عصر کا وقت تھا، سب لوگ نماز عصر کے وقت میں نماز کی تیاری کر رہے تھے۔ کچھ ہی منٹوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی اور لوگ نماز میں سب باندھے کھڑے ہونے لگے، اور یہ حضرات بھی پہنچے اور انہوں نے بھی وضو کیا، اور وضو کرتے ہوئے وہ بھی سب باندھ کے کھڑے ہونے لگے۔ وہ جوان اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی تھے، تو جیسے وہ جوان کھڑا ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وضو کر کے کھڑے ہوئے، تو وہ جوان عمر سے کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عمر، آپ گواہ رہنا، اللہ نے تو بخش دیا ہے مگر رسول اللہ نے بخشا یا نہیں، مگر سنو عمر، مجھے حضور کے سامنے جانے سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، میں کیسے آقا کو اپنا منہ دکھاؤں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے اور سمجھایا اور کہا کہ نماز ہو رہی ہے،
اب نماز بعد ملتے ہیں، اور بھلے آدمی تو فکر نہ کر، اللہ نے جب بخش دیا ہے تو اللہ کے حبیب بھی بخش دیں گے، معاف کر دیں گے۔ آپ بھی نماز میں